بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ امیڈیٹلی تینوں ایم این ایز تو خطرے میں آ گئے، نہیں فیصلہ ان کے حق میں ہو، یعنی ٹریبونل کی مرضی کا ہو یا نہ ہو۔ جی ہاں، وہ نااہلی تو بھگتیں گے ہی بھگتیں گے۔ جی ہاں، یہ بڑی پرابلم ہو گئی۔ ادھر عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں نا چشمے مروشن دل ماشاد کہہ کے سپریم کورٹ کی اس آفر کو جو رسپونڈ کیا ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا جی پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے۔ سب سے مذاکرات کے لیے رضامندی انہوں نے ظاہر کر دی ہے۔ ٹیم ظاہر نہیں کی دی، حکم دے دیا، تشکیل دے دیے، سربراہ جو ہے مذاکرات کرے گا، چاہے نون لیگ سے، چاہے پیپلز پارٹی سے، چاہے ایم کیو ایم سے، اس کا بھی انتخاب کر لیا گیا ہے۔ یہ خبر ہے۔ تیسری، پاسپورٹ منسوخ ہوئے، کہا تو جا رہا ہے کہ دوسرے ممالک میں لینے پولیٹیکل اسائلم لینے والے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ ہوئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ہے۔ اس کے بعد دیگر بہت سی خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو ویڈیو ذرا مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے میں ذرا عمران ریاض خان صاحب سے متعلق بولوں کیونکہ ان کے ساتھ پلسز لوگوں کی لگی ہوئی تھی۔ 2 رکنی بینچ نے جی فیصلہ دے دیا، ان کو اجازت دے دی عمران ریاض خان صاحب کو، جی انٹرا کورٹ اپیل انہوں نے کی ہوئی تھی اور اب وہ حج پر جا سکتے ہیں۔ اور 8 جولائی کو عمران ریاض خان صاحب سے ایز اے گارنٹی یہی بات کی کہ اگر 8 جولائی کو عمران ریاض خان ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ بینچ کے سامنے آئے اور فوراً بھیجا وزارت داخلہ کے پاس۔ انہوں نے کہا اگر وزارت داخلہ کو آپ انڈر ٹیکنگ دے دیں، اگر وہ آپ کی انڈر ٹیکنگ نہیں مانتی تو ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو اجازت مل جائے گی، جانے کی اجازت مل گئی ہے اور اب ان کو کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی۔ یہاں تک تو یہ چیزیں۔ ادھر ذرا میں وہ پاسپورٹ والی بات بھی پہلے بتا دوں۔ صابر شاکر، معید پیرزادہ، دیگر کئی افراد اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور ویسے تو تمام ملک سے باہر پاکستانی جنہوں نے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اسائلم لیا، ادھر جس طریقے سے بھی وہ لوگ گئے تھے، جو کچھ بھی تھا، تو محسن نقوی صاحب نے نہ ان تمام کے پاسپورٹس کو جاری کرنے سے منع کر دی ہے جی۔ ان کے پاسپورٹ کینسل کرنے کا حکم دیا اور ان کے پاسپورٹ دوبارہ جاری کرنے سے روک دیا گیا۔ اصل تو اس وقت اس کی جو ضرورت پڑی تھی، وہ ضرورت تو ڈیفینیٹلی وہ ان تمام افراد کی ہے جو بیرون ملک سے موجود ہیں اس ٹائم اور پاکستان تحریک انصاف کی چیزوں کو رن کر رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جی ہاں، ان سب کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کا انہوں نے حکم جاری کیا ہے۔ ویسے کہا جا رہا ہے تمام پاکستانی، لیکن اس وقت میں نے بولا نا وقت کی چوٹ بڑی میٹر کرتی ہے، تو یہاں یہ چیز چل رہی ہے کیونکہ امریکہ میں جو ہو گیا ہے نا، بس وہ بھی ناقابل بیان ہی ہے۔ یہاں یہ چیز تھی۔ اب آؤں ذرا دیگر اور وہ اہم تمام چیزیں۔ الیکشن ٹریبونل والا کیس جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہے، تازہ پیش رفت، ظاہر وہ 3 بجے کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد سے تینوں حلقوں میں جو نئے ٹریبونلز کا جو الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ تھا نا، اور تا حکم ثانی اس کو آگے بڑھانے سے روک دیا، یعنی سٹے مل گیا ہے جی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر، سٹے دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ آج صبح سے یہی ہو رہا ہے، ادھر لاہور ہائی کورٹ نے ڈیفیمیشن لا کے اوپر سٹے دیا، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی وہ جو بدنیتی ہے، جس سے متعلق وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، اس بدنیتی کے اوپر سٹے انہوں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ساقط ہو گیا ہے، نئے ٹریبونلز پر اب نئے ٹریبونلز کام نہیں کر سکیں گے، جو ریٹائرڈ ججز والے تھے نا، جن سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے تھے۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا آج کی سماعت میں یہ موقف تھا کہ اس پورا کا پورا جو آرڈر ہے الیکشن کمیشن، اس کو معطل کر دیا جائے، تو سٹے نہ دیا جائے۔ تو عدالت نے آبزرویشن دی کہ آئندہ سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے، تب تک کوئی کارروائی نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن، نہ ہی ٹریبونل میں کوئی کیس سنا جائے گا جو الیکشن کمیشن نے بنایا ہے۔ عدالت نے آبزرویشن دی ہے کہ آئندہ سماعت 24 جون کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ چیز ہے جی، عدالت نے یہ بھی کہا ہے فیصلہ معطل ہونا یا نہیں ہونا، میں ابھی تحریری آرڈر جو جاری کروں گا یہ اس کے اندر ہوگا۔ بہرحال 24 جون تک تو یہ سٹے مل چکا ہے۔ اہم ریمارکس تھے جی، وہ پھر بولا مجھے نہیں پتا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے یہ زبانی فائر ہے، کیونکہ عمران ریاض خان کے کیس میں انہوں نے بولا تو بہت کچھ تھا، کسی مسلمان کو حج پہ جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، یہ ہے وہ، لیکن پھر ان کو جانے نہیں دیا گیا تھا نا، تو اس لیے میں انورٹڈ کوماز میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جب فیصلہ کریں گے نا، مجھے تبھی پتہ چلے گا کہ ان کا فیصلہ ہے کیا۔ ریمارک سے ان کے فیصلے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کم از کم چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا، ٹھیک ہے جی۔ اور ریمارکس سخت تھے، انہیں چیف جسٹس صاحب نے کہا اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب کو بڑا اظہار برہمی کیا، بہت غصے ہو، انہیں کہا الیکشن ٹریبونل ہائی کورٹ کے معزز جج پر مشتمل تھا، جسٹس جہانگیری کے اوپر، اس جج کے خلاف کوئی بے بنیاد بات کرے گا تو میں سخت ایکشن لوں گا، اب بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا،
کہ آپ اپنے آپ کو بند گلی میں، یعنی معاونت مانگی تھی نا عدالت نے اٹارنی جنرل سے، ڈپٹی اٹارنی جنرل سے، انہوں نے کہا کیا آپ معاونت کے چکر میں اپنے آپ کو بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں؟ جج کی تصدیق برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں جسٹس جہانگیری اقربا پروری کر رہے تھے، نیپوٹزم کر رہے تھے۔ یہ نیپوٹزم ہے کیا کیا ہے جج نے میرے؟ آپ ہائی کورٹ کے جج کے لیے اتنا گر گئے ہیں کہ انجم وکیل جو ایم این اے ہے، مبینہ ایم این اے ہے، وہ صرف اور صرف اپنا ٹریبونل ٹرانسفر کرنے کے لیے اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ غلط الزام لگانے پر جو وہ ثابت اگر نہیں کر سکا تو اس کے اوپر آرٹیکل 62-63 کے لیے وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوگا اور جیل بھی جائے گا اور جرمانہ بھی دے گا۔ آپ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے اتنا گر گئے، یہ لفظ ہے۔ یعنی اتنی بات ہے کہ انجم وکیل صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اگر وہ ٹریبونل تبدیل کرانے میں کامیاب بھی ہو جائے نا تو ان کو جسٹس جہانگیری پہ نیپوٹزم کا الزام لگانے پر اگر وہ ثابت نہ کر سکیں تو 5 سال کے لیے ویسے ہی نااہل ہے۔ یعنی ادھر بھی نااہل ہے اور ادھر بھی نااہل ہے، اتنی تو بات سمجھ آ گئی عدالت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پھر بول رہا ہوں زبانی فائر ہو سکتے ہیں، پلیز اس پہ بہت زیادہ امید نہیں باندھیے گا، جب فیصلہ آئے گا تب بات کروں گا، لیکن میں آپ کو سماعت بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پوری برادری بھی تو رن کرنی ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ان کے چیف جسٹس صاحب سماعت کر رہے ہیں، تو 24 جون کو پتہ چلے گا سر اصل کیا چیز ہے۔ ہاں شعیب شاہین صاحب جب باہر آئے نا وکیل، ان کا بھی اپنا بھی کیس ہے، انہوں نے بڑے زبردست ریمارکس دیے میڈیا کے سامنے۔ انہوں نے کہا میں اتنا بتا دوں کہ ہمارے پاس فارم 45 کی شکل میں ٹائم بم ہے، کیونکہ ان کے پاس ہی فارم 45 کی اصل کاپی ہے، باقی سب کے پاس 2 نمبر ہے، باقی سارے نون لیگ والوں کے پاس 2 نمبر، اس لیے تو وہ ٹریبونل کے سامنے پیش ہی نہیں کر رہے۔ انہیں کہ بم پھٹنا ہی پھٹنا ہے، آج پھٹے، پرسوں پھٹے، 6 ماہ بعد پھٹے، اس بم نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے۔ یعنی بہت، یعنی اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ یہ بات تو ہونی ہی ہونی ہے۔ مزید ریمارکس میں چیف جسٹس صاحب نے 3 باتیں اور کی، میں نے کہا وہ بھی میں نے پوائنٹس لکھ کے بتا دوں۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے ریکارڈ منگوا سکے، جو منگوائے ہیں اس پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا صرف وقت ضائع کر رہے ہیں اور صرف اس چیز پہ اپنا دفاع کریں جو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز پاؤں پر کلہاڑی مارنی ہے تو مار لیں۔ ابھی فیصلہ سنا دوں، یعنی یہاں تک بھی چیف جسٹس صاحب بول رہے تھے الیکشن کمیشن اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں کرے گا، میں اسے حاصل نہیں کرنے دوں گا، یہاں تک کے الفاظ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بولے۔ اب باقی 24 کو دیکھتے ہیں بھائی، سماعت تو مزیدار تھی، تگڑے تھے، الفاظ بھی بتا رہے تھے، لیکن پھر بول رہا ہوں واحد ایک جج ہے جن کی سماعت کے دوران استعمال کیے گئے الفاظ اور فیصلہ مختلف ہوتا ہے، تو یہ چیز تھی۔ ادھر عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی، اپنے ساتھیوں سے بھی گفتگو کی، آج منگل کا دن تھا، ان کی ملاقات کا بھی تھا، القاضی ٹرسٹ کی پیشی بھی تھی، پیشی کے دوران صحافیوں سے بھی گفتگو، لیکن بیرسٹر گوہر جو چیئرمین اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ذریعے عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو، قوم کو ایک پیغام بھجوا دیا جی۔ پہلے ذرا وہ پیغام سن لیں، پھر بعد میں جو ان کی میڈیا کے نمائندوں سے باتیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہیں کہا اپنے ساتھ تمام زیادتیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلی بات تو یہ، جس نے میرے ساتھ جو کیا میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی جماعت کے لوگوں کو، تمام سیاسی، چاہے نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، کوئی بھی ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کو تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے عمران خان صاحب نے۔ پہلے صرف اسٹیبلشمنٹ چلا تھا، یعنی تمام سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ پارٹی کی طرف سے ڈائلاگ کی جو سربراہی ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے، وہ گرینڈ جو اپوزیشن ہے نا اس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی طرف سے ڈائلاگ کی سربراہی نہ محمود خان اچکزئی کریں گے کیونکہ وہ اتحاد کے سربراہ بھی ہیں۔ تو سر سپریم کورٹ نے جو جملے بولے تھے نا، خان صاحب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خان صاحب دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، اس کا یہ مثبت جواب ہے سر کہ عمران خان صاحب سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ مثبت رد عمل کوئی نہیں ہوگا جس کو کیچ کرایا جا سکتا ہے۔ ہاں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جب کیس کے ساتھ صحافیوں سے جو بات ہوئی نا تو اس پہ عمران خان صاحب زیادتیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، بڑی بات ہے۔ صحافیوں سے جو بات کی جی، وہ صحافی کہتے ہیں، صحافیوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد انہیں کہا 18 سال سے شبلی فراز اپنی رہائش پر ہے، اس پہ دھاوا بولا گیا، اپنی جماعت کو پیغام دے رہا ہوں کہ تیاری کریں، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ وہی جو لانگ مارچ والی میں نے آپ کو خبر دی تھی نا، اس کی تصدیق عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جی ہاں عمران خان صاحب نے تیاری کرنے کا کہہ دیا ہے، ملک بھر میں بھرپور احتجاج کے سلسلے میں اس کی تصدیق کر دی ہے کہ تیاری کریں۔ انہوں نے کہا ملک کے اندر ذرائع آمدن کم ہو رہے ہیں اور ملک قرضے بڑھ رہے ہیں ملک کی، الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے، یہ سب مجھے خاموش کرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دھاندلی کور ہو جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کروائی اور ہمیں کہا جا رہا ہے ہم ان کے پاس جائیں، کیوں جائیں ہم ان کے پاس؟
ٹھیک ہے. اور نہیں کہا میرے سے ملاقات کے حوالے سے جو کہتے ہیں بڑی بڑی دیر کرنے کا، میرے سے میری فیملی اور وکلا کو صرف 30 منٹ ملنے کی اجازت ہے. اور ایک قیدی ہے وہ کھانا بنا کر مجھے دیتا ہے. 6 لوگ سے زیادہ مجھ سے مل نہیں سکتے. ہاں ادھر نئی میدر پنجوتا صاحب نے بتایا کہ بیرسٹر عقیل جو مسلم لیگ نون کے اور سرکاری وہ بھی ہیں، وزارت قانون کے ترجمان جو ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے لیے آئے تھے. ان کے ساتھ درجنوں وکیل تھے اور ہمارے صرف 5 وکیل تھے، اور ایک خاص پروٹوکول میں ان کو لایا گیا، ہمیں 1.5 گھنٹہ کھڑا کیا گیا. حالانکہ حکومت کا اس القادر ٹرسٹ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نیب کا ہے. پھر یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ نہیں بھائی آپ کو پتہ یہ کیوں آئے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.